نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور خوشی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، سب سے زیادہ جو مجھے میسج کرتے ہیں، کال پہ بات ہوتی ہے، ویڈیوز کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں، وہ ہے رزق، مال، دولت، جاب، کاروبار، اس کے حوالے سے، رزق کی بندش کے حوالے سے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور وظیفہ بتلاتا ہوں، اگر آپ اس کی پابندی کریں اور 100% پابندی کریں اور ہمیشگی کریں، رزق کے در اور دریچے اور دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسے نوازیں گے اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کون سا عمل، کون سا وظیفہ، کون سا ذکر کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، رزق کے حلال کمانے، کھانے، اوڑھنے اور پہننے کا مسجد میں 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ کے، توبہ کر کے اس کا ارادہ کریں اور وعدہ کریں، صدقہ خیرات حسب توفیق دیں، ٹھیک ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، دعا مانگیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، ساتھ ہی عمل کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے میرے بچوں، میں آپ کو 2 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، زندگی بھر ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ ساری کائنات وما فیہا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ یہ رکھ دیا جائے اتنا طاقتور اور عظیم کلمہ ہے وہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا، توحید کو کبھی نہ چھوڑنا۔ شرک، بدعت، کفر کے قریب کبھی نہ پھڑکنا۔ اس کلمے توحید کو سینے سے لگاؤ، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ دوسری چیز کی جو تمہیں وصیت کرتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور فرمایا فإنہا صلاۃ کل شیء، ہر ذی روح کی یہ ذکر، یہ تسبیح اور یہ نماز ہے، یہ کلمہ۔ وبہا یرزق کل شیء، اور ہر ذی روح کو اس بول اور اس عظیم کلمے کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے پڑھیں۔ 3 اس میں ویسے حدیث مبارک میں سبحان اللہ و بحمدہ صرف یہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، اور ایسے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ بھی ہے۔ جو بھی پڑھ لیں سینے سے لگا لیں اس کو۔ بس فجر کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے 3 تسبیحات استغفر اللہ استغفار پڑھیں، پھر تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور درمیان میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اور آخر میں 3 تسبیحات درود شریف پڑھیں۔ اس کی برکات پھر دیکھیں، انوارات دیکھیں، ثمرات دیکھیں۔ پھر آپ پر جو ہے اللہ رب العزت رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولیں گے، ایسے ایسے در کھولیں گے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی اولاد کبھی محروم نہیں ہوگی، کبھی فقیر نہیں ہوگی، کبھی محتاج نہیں ہوگی، کبھی مقروض نہیں ہوگی، در کی ٹھوکریں کبھی نہیں کھائے گی۔
ٹھیک ہے، یہ کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق، آپ کے کام، آپ کے کاروبار، آپ کی جاب، آپ کی ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اے سننے والے میرے بھائی اور میری بہن، آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہے نا، جائز تمنا ہے، اسے عطا فرمائے، پورا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور آپ کی اولادوں کو نا اچھے خاندان و فیملیوں کے رشتے مقدر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کی اولادوں میں سے جس کی اولاد نہیں، انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نرین عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی تمام اولادوں کو نا 5 وقت کا نمازی بنا دے، دین کا داعی بنا دے، نیک اور صالح بنا دے، آپ کا سہارا، دست بازو اور قوت بازو بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔